بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم تسلیما كثيرا. اما بعد، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے پچھلی ایک ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ ہمارے جسم کے اندر جو گرہ ہوتی ہے وہ کہاں کہاں پہ ہوتی ہیں، اور ان گرہ کو جو ہے وہ اس کی پہچان کس طرح سے ہوگی اور اس کو کھولا کس طرح سے جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے انشاءاللہ. ہمارا جو اگلا ویڈیو کا جو حصہ تھا آج ہم اس کو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، تاکہ جو باقی ہمارے جسم کے اندر کچھ گرے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے یعنی آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم ان گرہ کو کیسے کھول سکتے ہیں اور ان گرہ کے متعلق ہمیں پتہ کیسے چلے گا. تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، میں نے اس دن آپ کے سامنے جو ہے وہ بتایا تھا کہ پیٹ کے اندر جو گرہ ہے وہ اس طرح سے لگتے ہیں. اچھا، اب مردوں کی جو گرہ ہے اس میں اور خواتین کی جو گرے ہیں اس میں کچھ فرق ہوتا ہے. ہم اس فرق کو بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے خدا نخواستہ کہ اگر اس طرح سے کوئی کیفیات کسی مریض کی آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ نے اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے، اس کو کس طرح سے دیکھنا ہے آپ نے. تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے کوئی بھی مریض آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اس کو بالکل لٹا لیں، سیدھا اس کو لٹا لیں زمین پر، اور پھر اس کے بعد اس کا جو ناف کا حصہ ہے اس میں آپ کو 5-7 قطرے جو ہیں وہ اولیو آئل کے اس کے ناف کے اندر آپ کو ڈالنا ہے. اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا دبائیں اندر کی طرف، آہستہ 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 اس کو اندر کی طرف دباتے جائیں گے. تو آپ کی یہ ان 4 انگلیوں کے اوپر آپ کو باقاعدہ طور پہ یعنی ان 4 انگلیوں میں سے کسی ایک انگلی کے اوپر آپ کو احساس ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی ایک اندر گرا ہے، نوٹ ہے. تو آپ اس کو دبائیں اور مزید دبائیں. اگر تو آپ اپنی انگلیوں سے آپ کو پتہ چل جائے، کنفرم ہو جائے، تو پھر آپ یہ مکہ بنائیں، مکہ بنا کے وہ ناف کے اوپر اس کو دبائیں. ٹھیک ہے جی، اس کو اندر کی طرف دباتے جائیں. اور دوسرے نمبر پہ جب آپ کو یہ کنفرم ہو جائے تو آپ نے یہ دونوں ہاتھ دونوں پیٹ کے ان سائڈوں پہ رکھیں. یہ آپ جگہ دیکھ رہے ہیں اس پہ اور اس پہ، اور یہ پہلے آپ اس طرح رکھیں، پھر آپ نے ان دونوں جگہوں کو اس طرح سے دبا لینا ہے. تھوڑا قریب کرو، پھر اس کو اندر کی طرف دبائیں، اور آپ کی ایک گرہ جو ہے یا یہ جو سائڈوں پہ جو گرے ہوں گی وہ اللہ کے فضل سے آٹومیٹک کھل جائیں گے. اور تیسرے نمبر پہ اس کا جو پروسیجر ہے، یہ ایک تو میں نے یہاں پہ آپ کو یہ نقطہ ایک بتایا تھا، یہ یہاں اس نقطے کو دبانا ہے. تو یہ آپ کی جو سینے کی اور جو مس شیطان کی اور جو جسم کے اندر جو ان حصوں کے اندر جو موجود گرے ہیں وہ آپ کی کھل جائیں گے. اب آپ نے اس حصے کو نیچے کی طرف دبائیں تو آپ کو انتڑیوں کے اوپر لگی ہوئی کچھ گرے محسوس ہوں گی. پیٹ کے اوپر انتڑیوں والے حصے کے اوپر آپ کو کچھ گرے محسوس ہوں گی. اب آپ ان گرہ کو کھولیں، اور ان گرہ کو کھولنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا آپ کو زیتون کا تیل چاہیے، جو کہ آپ پورے پیٹ کے اوپر اس کو مالش کر لینا ہے، دہن جیسے بولتے ہیں. اب آپ نے وہ لگا لیا. لگانے کے بعد آپ اس کو اوپر سے نیچے کی طرف لے کے جائیں گے تو وہ گرہ اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ خود ہی کھلتی جائیں گے. اب ہم جو ہے نا وہ اگلی جو گرہ ہے وہ آتی ہے اس میں پاؤں میں اور پاؤں کے نچلے حصے میں. وہ انشاءاللہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. جی، اگلا جو ہمارا ہے پروسیجر وہ یہ ہے کہ بعض مریضوں کی جو شوگر ہے وہ جنات اور شیاطین کی وجہ سے کافی بڑھ جاتی ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پہ کچھ بچیاں ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں چھوٹی عمر کی، ان بچیوں کے ساتھ بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. 8 سے 10 سال کے بچوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کی شوگر جو ہے وہ بہت ہائی لیول پہ گئی ہوئی ہے. تو اس کا جو طریقہ کار ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں ذرا، زبیر بھائی پکڑو ذرا. یہ جو ہمارا یہ والا جو حصہ ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتایا، جب ہم اس کو نیچے کی طرف، اب آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ اس کو ایسے اور دوسرے ہاتھ کو ایسے، پھر ایسے اور پھر ایسے، اور اس طرح سے آپ یہ گرا مطلب
اس کا جو پروسیجر ہے وہ آپ نیچے کی طرف کریں گے. دوسرا لبلبا ہوتا ہے ہمارا اس حصے میں، یعنی یہ اتنا حصہ ہمارا لبلبے کا ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ اس بچے کا یا اس فلاں بڑے کا ایک تو شوگر کا جو لیول ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اس حصے کو دبانا ہوگا. ٹھیک ہے جی، اس حصے کو دبائیں گے تو جو یعنی دونوں حصوں کو، اس حصے کو بھی اور اس حصے کو بھی، آپ کے اس حصے کو دبانے سے اللہ کے فضل سے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ انشاءاللہ شوگر لیول ٹھیک ہو گیا. دوسرا جو بڑا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ، اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ جیسے یہ گھٹنا ہے، گھٹنے سے یہ اس حصے تک آپ اس کو لے کے آئیں گے اور یہاں پہ صرف اول تو کوشش کریں کہ ہاتھ سے دبائیں. ٹھیک ہے جی، ہاتھ سے دبائیں. اگر ہاتھ سے نہ دبا سکیں تو پھر آپ کو یہ آپ اپنا ہاتھ یعنی اپنا پاؤں استعمال کرنا ہے. اس طرح سے یہ اس طرح سے دبائیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ باہر کی طرف اس کا جو یعنی اس مریض سے ساتھ ساتھ پوچھتے رہیں کہ اس کی کیفیت، درد کی کیفیت کم ہوئی ہے یا زیادہ. تو اگر کم ہوتی جائے تو پھر آہستہ آہستہ اس کا وزن بھی کم کرتے جائیں. اچھا جی، اب آگے آ جائیں تھوڑا سا. یہ ہے جی، اچھا جی، اب ہمارا ہے یہ پنڈلی کا پروسیجر. پنڈلی کو اکثر لوگ جو ہیں وہ صرف یہاں سے دباتے ہیں. یہاں سے دباتے ہیں تو یہاں سے دبانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مریض یا کوئی شخص جو ہے وہ ریلیکس ہو جائے. ہمیں اس کو ریلیکس اگر صحیح معنوں میں کرنا ہے تو اس کے لیے، اور جنات کی جو گرا لگانے کی جو جگہ ہے وہ یہ ہے ہڈی کے ساتھ، اور یہ ہر شخص کو نہیں پتا. آج میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے جو ہے نا وہ اویئرنیس ہونی چاہیے، لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر اب دیکھیں یہاں پہ یہاں سے دبانے سے کیوں زبیر بھائی یہاں پہ درد ہے ادھر، اور یہاں درد ہے شدید ہے، یہاں پہ درد ہے. اچھا، اب جب آپ اس حصے کو دبائیں گے آہستہ آہستہ تو وہ اس کا ایک تو جسم کے اندر حرارت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی آپ کو آٹومیٹک، اور پھر اللہ کے فضل سے آپ کا مریض جو ہے وہ نارمل حالت میں جانا شروع ہو جائے گا. اور یہ ریگولر کریں. اچھا، اب ہم یہ پاؤں کا جو ہے نا یہ آپ کو ڈیمو دیتے ہیں تھوڑا سا. یہ ہمارا نچلا حصہ یہ بہت ہی زیادہ اللہ کے فضل سے یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج رکھا ہوا ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں. اب ہونا یہ چاہیے کہ جی جیسے مثال کے طور پہ پرانے دور میں لوگ ننگے پاؤں چلتے تھے، اتنی لمبی عمریں تھیں ان کی، پتھروں پر چلتے تھے اور سخت جوتے پہنتے تھے، تو اس سے بہت ساری چیزیں ان کی یعنی ان کے صحت بہت زیادہ بہتر رہتی تھی. اب جیسے جیسے نرم جوتے آ گئے ہیں، نرمی کی طرف ہم چلے گئے ہیں، تو ہمارے مزاج کے اندر بھی سختی آ گئی اور یعنی بہت سخت محنت والے کاموں سے ہم بچتے ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں اور مسئلے مسائل زیادہ ہوئے. اب آپ یہاں سے اس حصے کو اتنے حصے کو دبائیں. اکثر جو لوگ ہیں ان کے اگر جسم کے اندر جنات کی گرہ ہے تو وہ ان کا اتنا حصہ جو ہے وہ یہ کالا ہوگا یہ. تو پھر اس کو آپ زیتون کا تیل لگا کے اس کے بعد آپ اس کو اپنی ان 4 انگلیوں سے آپ اس کو دبائیں. اللہ کے فضل سے یہ بہت زیادہ مفید رہے گا. اچھا جی، پیٹ کی بیماریوں کا جو یعنی مسئلہ ہے وہ آپ کا یہاں پہ ہے. بواسیر کے حوالے سے آپ کو یہ اتنے حصے کو آپ کو دبانا ہے. اپنی ایڑی کے زور پہ آپ کو چلنا ہے پیدل بغیر جوتے کے اپنے گھر کے اندر. ہم نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ پاؤں کا اور اسی طرح یہ جو نچلا دھڑ ہے اس کی جو گرے ہیں وہ کیسے کھلنی. اکثر جو خواتین کے ان حصوں کے اوپر تھائی کے اوپر جو ہے وہ نیل کے نشان پڑتے ہیں، تو یہ ان کے رحم کے اندر گرہ کی علامت ہے، اور ان کے اوپر جسم یعنی ان کے جسم میں 2 اور چیزوں کی علامت ہے. اس کو ہم کہتے ہیں عاشق جن اور رحم کے مسائل. جنات کے جو رحم کے مسائل ہیں سب سے زیادہ خواتین کے اندر موجود ہیں، اور اگر مردوں کے اندر ہیں تو وہ مردوں میں وہ مسائل جو ہیں وہ زیادہ تر اس حوالے سے ہیں کہ معدے کا مسئلہ ہے یا انتڑیوں کا مسئلہ ہے یا یعنی پیٹ کے اندرونی حصے کا مسئلہ ہے. اب ہم اگلا جو آپ سے ڈسکس کریں گے وہ ہے کمر کی جو گرہ ہے اس کو ہم کیسے کھولتے ہیں انشاءاللہ. چلیں جی اٹھیں. اچھا جی، آپ دیکھیں ادھر
کوئی بھی شخص، کوئی بھی مریض جو ہے وہ آپ کے پاس اس کیفیت میں ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اس کو ریلیکس کر لیں. ریلیکس کرنے کے بعد آپ اس کو، اس کے جسم کو اچھی طرح سے بالکل یعنی وہ ریلیکس ہو جائے، اس میں اس کو کسی بھی قسم کا کوئی برڈن نہیں ہونا چاہیے، جسم ٹائٹ نہ ہو، پٹھے اکڑے ہوئے نہ ہوں. اور اکثر مریض جو ہے نا وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کے پٹھے اکڑے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے وہ اور طریقہ کار ہے، وہ انشاءاللہ وہ اس پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو سب سے پہلے آپ اس کو ریلیکس کریں. ریلیکس کرنے کے بعد اگر کوئی مرد ہے تو آپ کے پاس کوئی مریض مرد ہے تو اس کے جسم پہ، کمر پہ پہلے آئل لگائیں. آئل لگانے کے بعد، آئل بھی آپ کو زیتون اور کلونجی کے علاوہ دوسرا آئل استعمال نہیں کرنا، خاص طور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دوسرے شخص کی کیفیت کیا ہے. اور یہ جو پچھلی کمر کا حصہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گوشت ہے ہڈی کے ساتھ اوپر والے دونوں سائڈوں پہ، سب سے پہلے تو آپ اس کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے آپ اس کو ریلیکس کریں. ریلیکس کریں اچھے طریقے سے تاکہ وہ مزید یعنی بہتر انداز سے آپ کی طرف اللہ کے فضل سے یہ مطلب آ جائے. اب مین جو گرہ ہوتی ہے کمر کی وہ یہاں پہ ان تین حصوں پہ، 1 2 اور 3. یہ دونوں یعنی یہ دونوں ہپس کے اوپر والے حصے میں، ایک ہپس کے ایک ہپ کے ادھر اور ایک ادھر اور ایک مڈ میں، جب آپ ان تینوں گرہ کو کھولتے ہیں تو اللہ کے فضل سے مریض جو ہے نا وہ ہمارا بہت زیادہ ریلیکس ہو جائے. اب اس کو کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ آئل لگائیں اور اس کے ساتھ اپنا یہ حصہ، آپ کا ہتھیلی کا یہ حصہ ہوگا، اور اس کو آپ یہاں سے اس طرح سے اس کو آپ دبائیں گے اور اس کو اتنا پریس کریں کہ آپ کا ٹھیک ٹھاک اس کے اوپر زور لگے. آپ کو خاص طور پہ جو کمر کی گرہ ہے اس کے کھلنے کی آوازیں بھی آپ کو محسوس ہوتی ہیں یا اس کی حرکت محسوس ہوتی ہے آپ کی ہتھیلی میں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی انشاءاللہ. پھر ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.